فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اس سے پہلے کیا کرے؟ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک، کیا پتا تجھے ہے کیا یہ؟ بتاؤں تجھے کیا یہ القارعہ؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ یہ ساری دنیا کا نظام تو اپنی آنکھوں کے سامنے جلجل ہوتا دیکھے گا۔ مٹی اپنی حیثیت کھو دے گی، آسمان اپنی حیثیت کھو دے گا، سورج چاند ستارے اپنی حیثیت کھو دیں گے، ہر چیز نور والی بے نور ہو جائے گی، جاندار بے جان ہو جائے گی، روانی والی چیز ٹھہر جائے گی، یہ پہاڑ ہواؤں میں اڑنے لگ جائیں گے، ان انسانوں کو قبروں سے اکھیڑ کر ترکا بنا کر اس پانی کی ندی کے حوالے کر دوں گا۔ کہ کامیاب وہ ہوگا جسے سجے ہاتھ میں اس کا کتابچہ مل گیا، اور ناکام وہ ہوگا جسے کھبے ہاتھ میں اس کا کتابچہ ملا۔ 5 سال کے بعد الیکشن ہو گئے، کسی نے کہا یہ کامیاب ہے، کسی نے کہا یہ ہار گیا یہ کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کے اندر ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، نتیجہ قیامت کے دن نکلے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سارے نقشے تو اللہ نے بنا دیے قرآن میں۔ دنیا کی چیزوں کی خبر ہے، دنیا بنانے والے کی خبر کوئی نہیں۔ دنیا کی چیزوں کی پہچان ہو گئی، بچے کو اپنی چاہت والی چیزوں کی پہچان ہے، عورت کو پہچان ہے، مرد کو پہچان ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ملتی، جس جگہ سے ملے گی اس جگہ کی پہچان ہے، جتنے کی ملے گی، کس مال کس کرنسی میں ملے گی اس کی پہچان، نئی پہچان آئی۔ یہ رنگ درختوں کے اندر کس نے بھرے، ہوائیں کس نے چلائی، زمین کو اللہ اکبر بنا کر تیرا میرا بوجھ اٹھانے کا حکم کس نے دیا، 24 گھنٹے آسمان کو چھت کس نے بنایا، یہ سارے کا سارا نظام میرے عزیزو آنکھوں سے دیکھ کے بھی انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کس چیز کا حساب دے ہوئے، ہمارے پاس کیا ہے، ہم کس چیز کا حساب دے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں عبد الحنان میرے بندوں سے جا کے کہہ دے، میرا نبی یہ پیغام عبد الحنان تک اپنی محنت اور دعوت کے ذریعے سے پہنچا دے، یہ دعوت کا پیغام میرے بندوں سے جا کے کہہ دے، نماز کا تو بعد میں پوچھوں گا، روزے کا بھی چھوڑتا کوئی نہیں، زکوٰۃ کا بھی حساب دینا پڑے گا، حقوق اللہ حقوق العباد کا حساب دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا، 2 چیزوں کا میں تیرے سے حساب لوں گا، اگر ان چیزوں میں کامیاب ہو گیا اگلا حساب بعد میں لوں گا۔ مالک کائنات سونے کی زکوٰۃ کا حساب لے گا، فصلوں کے عشر کا حساب لے گا، جوانی بڑھاپے کا حساب لے گا۔ فرمایا نا میرا بندہ 2 چیزوں کا حساب لوں گا، پہلی چیز یہ کہ دنیا میں میں نے تجھے صحت عطا فرمائی تھی، دوسری چیز یہ کہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی عطا فرمایا تھا۔ اے میرا بندہ بتا ان 2 نعمتوں کا میرے دربار میں کون سا شکر لے کے آیا ہے؟ برتن دھونے والی نے پانی کا خیال نہ کیا، نہانے والے نے پانی کا خیال نہ کیا، پینے والے نے پانی کا خیال نہ کیا، نہ میرے عزیزوں کپڑے دھونے والی نے خیال نہ کیا، ہنڈی چولہا کرنے والی نے پانی کا خیال نہ کیا۔ میرے عزیزوں فقہ میں مسئلہ آیا ہوا، فرمایا نہر کے اوپر بیٹھے ہو، پھونک پھونک کر احتیاط سے پانی استعمال کرو، خبردار پانی آتا جاتا دیکھ کر تمہیں فضول خرچی کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، تمہیں اسراف کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، جتنا پانی وضو میں، پینے میں، نہانے میں، پاکی نہ پاکی میں استعمال کرو گے، قیامت کے دن تمہیں ایک قطرے کا جواب اللہ کو دینا پڑے گا۔ اب یہ بتاؤ جس کا مول ہی کوئی نہیں، ٹیوبل گیڑ رہے، نلکا گیڑ رہے، ٹونٹی چلا رہے، ٹینکیاں بھر رہے، فرش دھو رہی ہیں موجوں میں، گانے سنتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، پر ہٹ جا، گھر میں قدم رکھو، بابا سے بھی کہہ رہے تے بھی باہر چلا جا، بچے کو بھی کہہ رہے تم بھی باہر چلے جاؤ، سارے باہر۔ اب کیا ہے، امی فرش دھو رہی ہے، بہن نے فرش دھونے دو، اللہ اکبر، بہن کو بہن نے فرش دھو دیا، امی نے فرش دھو دیا، اس فرش کی چمکائی کی قیمت ہے، کوئی جتی لے کے آ نہیں سکتا، کوئی پیر لے کے آ نہیں سکتا، کوئی فرش میں گندگی نہیں ڈال سکتا، ماں چھیتے گی، بہن گالیاں دے گی، ابھی میں نے فرش دھویا، ابھی پوچھا مارا، میں تو تمہاری کوئی نوکرانی لگی ہوں، اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں 12 فٹ کے فرش کو بہن دھوئے، اس پر گندگی بہن برداشت نہیں کرتی۔ اس زمین کو اللہ نے اپنے خزانوں سے بنا کے پاک کیا، اللہ اس زمین پہ گندگی کیسے برداشت کرے گا؟
ہگرے موترے جانور چھوٹے بڑے سب کچھ کر رہے، شرابے پی رہے، جھوٹ بول رہے، نافرمانی کر رہے۔ بندے تیری تو نے اگر زمین بنائی تو تجھے اختیار ہے، جو مرضی کر۔ اگر زمین میری تو بندے خبردار، یہ میری ملکیت ہے، میری ملکیت کے اندر، میری مملکت کے اندر میری بغیر اجازت کے تجھے قدم رکھنے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ تیرے دروازے کے آگے، تیری دکان کے آگے کوئی گھوڑا کھولتا، کوئی موٹر سائیکل چھوڑ چھوڑ کے جائے گا، فوراً للکارے گا، کدی موٹر سائیکل کون کھڑی کر کے یہاں چلا گیا؟ بھائی تو ہٹا، رستے سے ہٹا۔ او میرا بندہ، یہ تو میرا احسان مان، تو اپنے دروازے پر موٹر سائیکل برداشت نہیں کرتا، میں نے گناہ والا وجود اپنی دھرتی پر برداشت کر رکھا ہے، مروڑ کے نہ رکھ دوں تجھے، توڑ نہ دوں۔ کبھی بخار کو سندیشہ دے کے بھیجا، کبھی سر درد کو ٹیلی گرام کی صورت میں بھیجا، کبھی گردوں کا مرض، کبھی جگر کا، کبھی ہیپاٹائٹس کا، کبھی شوگر کا، کبھی بلڈ پریشر کا مرض، یہ سارے کے سارے میرے خط تھے جو تیرے دروازے پر آئے۔ سدھر جا، سدھر جا، سدھر جا، اگر میری مان کے چلے گا ان ساری چیزوں سے تجھے بری ذمہ کروں گا۔ یہ بیماریاں تیرے لیے بخشش کا سبب بن جائیں گی، راحت کا سبب بن جائیں گی، کامیابی کا ذریعہ بن جائیں گی، گناہ سے کفارے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ لیکن تو نے کہا ڈاکٹر نے کیتا، یہ کھایا یوں ہو گیا، یوں کھایا یوں ہو گیا۔ اے میرا بندہ، میرا کھا کر، میری دھرتی پر رہ کر، میرے آسمان کے سائے کے تلے رہ کر، جب تک تیرا یقین یہ نہ بنا کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اس وقت بندے تیرے میرے ساتھ آپس کے اندر دوستی کرنا دشوار ہو جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ ایک نیکوکار کو، دیندار کو، متقی پرہیزگار کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ یوں فرمایا 70 سال کی یکسوئی کے ساتھ سچی عبادت ہوگی، نماز میں، روزے میں، حج میں کمی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ پوچھے گا، ہاں میرا اے بندہ کیا لے کے آیا؟ کہے گا اللہ 70 سال کی بغیر گناہوں کی نیکیاں لے کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے کیا خیال ہے؟ اپنی رحمت سے جنت میں جاوے گا یا میری رحمت سے جنت میں جائے گا یا اپنی نیکیوں سے جنت میں جائے گا؟ کہے گا یا اللہ 70 سال کوئی گناہ نہیں، اب بھی تیری رحمت، تیری نیکیوں کا مول لگاؤں؟ اللہ کیا مول لگائیں گے؟ اللہ جل شانہ فرمائیں گے اے میرا بندہ، ایک رات تو اپنے گھر میں سو رہا تھا، اموجے مار کے سو رہا تھا، کروٹیں بدل بدل کے مدہ سیدھا لیٹ کے سو رہا تھا، اچانک تیرے پیٹ میں مروڑی آ گئی، کھٹی ڈکاریں آنے لگ گئی، سانس تیری اوپر نیچے آنے لگ گئی، ہوا تیرے معدے میں رک گئی، پیر کو مروڑیاں دے رہا تھا، ہاتھ پیر موڑ رہا تھا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا۔ کسی نے 7 پلا دی، کسی نے پھکی، کسی نے مکسر چٹا دیا، بندے تجھے صحت نہ ملی، کہہ رہا تھا نا تیری توحید بیان کر کے آیا، تیرے نبی کی ختم نبوت کے پرچم لہرا کے آیا، 70 سال تک میں نے کوئی گناہ نہ کیا، دیکھ بندے میں تیرا گناہ نکالتا ہوں۔ نقص کہاں پیدا ہوا، جھگڑا کہاں پیدا ہوا، آزمائش کہاں آئی؟ فوراً رات کو تیرا بیٹا دوڑا، موٹر سائیکل پر بھاگا گیا، علاقے کے ڈسپنسر ڈاکٹر صاحب کو بلا کے آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بلڈ پریشر کا وہ آلہ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، اپنے گلے میں ٹوٹی لگا رکھی تھی، وہ نبض دیکھنے والی، سینہ چیک کرنے والی، یوں کر کے ڈاکٹر صاحب نے ہاتھ پکڑا، نبض دیکھی اور پیٹ میں یوں کر کے انگلیاں چبونے لگ گئے اور کہا کیوں درد ہوا؟ کا جی پتا کوئی نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہاں بتا رات کیا کھایا تھا؟ اللہ اکبر، ڈاکٹر صاحب روٹی کھانے کے بعد میں تو بیٹھا تھا، میرا بالک ایک امرود منہ میں لے کے ہاتھ میں لے کے آ رہا تھا، ادھا کھا لیا ادھا کھایا ہوا تھا، اس امرود کو دیکھ کر میرا بھی دل چاہا، میں نے امرود اس کے ہاتھ سے لے کے ایک گھڑکی مار لی، ایک چک مار لیا۔ مولوی صاحب رات کو ڈاکٹر صاحب امرود کھایا جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں درد ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا اے بندہ، تو کہہ رہا تھا تیری توحید بیان کرتے آیا، جب امرود تیرے پیٹ میں درد کرنے لگ جائے پھر بندے بتا میں اللہ کہاں چلا گیا تھا، میری توحید کہاں چلی گئی؟ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی، جسم اپنا زخموں سے، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر۔ دن رات شب و روز مولوی شمس الحق صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ طائف کی گلیوں کا ذکر بیان کر رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثاروں کو جب اللہ نے فتوحات عطا فرما دی، کیسر و کسریٰ کی دولتیں قدموں میں آ کے ٹھہر گئی، ملک فتح ہوئے اور غلام بلکہ قیدی کافر قدموں میں آئے، مال اناج کے ڈھیر آئے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا جتنا تمہارا جی چاہے لے لو، کسی بھی صحابی نے اگے ہاتھ نہ بڑھایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں لے رہے؟ کہ یا رسول اللہ پہلے اس مالک سے پوچھ کے بتا، جتنے ابو جہل کی مارے کھائی، امیہ کے کوڑے کھائے، جتنے لہوحان ہوئے، جتنے زخمی ہوئے، جتنی تکلیفیں دین اسلام کی ترقی کی صورت میں ہمارے سامنے آئی،
یہ مال و دولت کا مل جانا، اے اللہ یہ تو بتا کہ ان تکلیفوں کا بدلہ تو نہیں ہے، یا اللہ اگر ان تکلیفوں کا بدلہ تو ایک درہم بھی لینا گوارا نہیں کرتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ ہم نے تیرے سے آخرت کے اندر لینا ہے۔ جب تک یہ مزاج آپ کا میرا نہیں بن جائے گا، 2 دن کی پریشانی ہے، اس کے اوپر فتوحات آ گئی، کیسے پیسہ ہاتھ لگ گیا، ہاں کل کے دن بڑے پریشان گزرے تھے، اللہ نے پریشانیوں کا اجر عطا فرما دیا، فرمایا پریشانیوں کا اجر اللہ سے لینا، بندوں سے نہیں لینا۔ نبیوں کا مزاج یہی تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ وہ لوگوں کلمہ سنانے میں، مار کھانے میں، لولوہان ہونے میں، جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرانے میں، اس میں کوئی تمہارے اللہ نے ہمیں ہدایت کا پیغام دے کے بھیجا، ہم نے تمہارے سے کچھ نہیں لینا، ہم نے سب کچھ اپنے اللہ سے لینا ہے۔ یا تو بیوی اپنی قسم کے واسطے 2 روٹیاں پکا کے شام کو ہاتھ آگے کر کے کہتی ہے بتا میری خدمت کا مجھے کیا دے گا۔ اگر کوئی لگائی کے کپڑے دیتے میں کوئی اس کی مدد کرے گا، فوراً کہے گا بتا آپ تو مجھے کیا دے گی۔ یہی ماں باپ کا سوال اولاد کے ساتھ، یہی اولاد کا سوال ماں باپ کے ساتھ، اور ساری باتیں چھوڑو، مسجد کے ماحول کے اندر کھڑے بات کر رہے ہیں۔ دعا کروانا ضروری ہے، دعا کرنا ضروری ہے، حکم ہوا دعا لیا بھی کرو، دعا دیا بھی کرو۔ ابھی مسجد کی تعمیر مدرسے واسطے کسی سے سمٹ مانگوں گا، اس مسجد کے اوپر قرضہ ادائیگی واسطے پیسے مانگوں گا، فوراً کہے گا دعا کریو جی، میرے واسطے دعا کریو جی، ابا بیمار ہے، اماں بیمار ہے، بھائی بیمار ہے، بخشش کی دعا کریو جی، کاروبار نہیں چلتا، قرضہ بڑا ہے بہت، دعا کریو جی۔ فرمایا اے بندے جس کے ساتھ بھلائی کر، اللہ اکبر، یا تیرے سے جو کوئی بھلائی کرے بدلہ دعا سے نہ لے، بدلہ عرش والے خدا سے لینا ہے۔ بچوں نے اللہ کو دے دیا، اللہ نے لے دیا۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا، جب کوئی دروازے پر آ کے بیٹھتا کہتا اللہ کے نام پر کچھ دے دے، خدا تیرا بھلا کرے، اللہ تیرے درجے بلند کر دے، اللہ مغفرت فرماوے۔ اما عائشہ بھی اپنا کھٹڑا پیڑا دروازے پر بچھا کر وہی دعا دیتی جو باہر سائل دعا دیتا۔ جب وہ دعا دے دے کے تھک جاتا، اما بھی دعاؤں کا جواب دیتی۔ پھر آپ کا بھانجا جناب عروہ رضی اللہ عنہ پوچھتا اما جان فقیر نے تو دعا دی، اس کا حق ہے، تو نے خیرات کے ساتھ دعا دی۔ اما اپنا کھٹڑا اپنا پیڑا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف موڑتی اور کہتی اس قبر والے سے میں نے سنا دعا کا بدلہ دعا سے نہیں لینا، خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں لینا، بلکہ دعا کا بدلہ دعا سے دے دو، اور خیرات کا بدلہ دعا سے نہیں بلکہ عرش والے خدا سے لینا ہے۔ صدقے کے اصولوں میں تو یہ بتایا اس ہاتھ سے دے کہ لینے والے کو پتہ نہ لگے کہ کس نے دیا، دینے والے کو پتہ نہ لگے میں نے کس کے ہاتھ پہ دھرا ہے۔ یا تو بھائی مجمع میں پوچھے تجھے زکات لگے یا صدقہ ہے، صدقہ لے لے گا تو بتا کے دینا دوہرا ثواب ہے، بغیر بتائے دے دینا دوہرا ثواب ہے۔ اس میں کیا ہوگا کہ کسی کی عزت بھی بچی، عزت نفس مفروغ نہ ہوئی۔ بد اخلاقی سے نہیں دینا، اخلاق کے ساتھ دینا۔ اگر اللہ نے تجھے دینے کی سعادت عطا فرمائی تو اتنا عاجزی کے ساتھ دے کہ تیرا دینا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ یا تو دیویں گے، جھڑکیاں بھی دیویں گے، گالیاں بھی دیویں گے۔ اگر کوئی ڈیرے میں آ کے بیٹھ جائے گا یا گھر کے اندر کوئی آئے گا تو پہلے کہ پلٹ تجھے چرپائی پہ بیٹھنے کی کس نے کہا، وہاں سے بٹھا، اس کے برتن علیحدہ لے کے آ، اللہ اکبر، اس کا پانی کا پیالہ لے کے آ، اس کا کولہ علیحدہ لے کے آ، اس کے کھانے والی جگہ علیحدہ لے کے آ۔ میرے عزیزو یہ تو احسان ہے، یہ مہربانی نہیں، یہ خیرات نہیں، یہ احسان ہے۔ جیب میں سے پیسے نکال کے دیے، جا دے اسے جا کے، وہ تیرے اگے سلام، بس بابا ٹھیک ہے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نبینا صحابی بڈھے بھی ہو گئے، عمر رسیدہ ہو گئے، اپنی کھاٹ سے، اپنے کھٹڑے سے گھر کی دہلیز تک ایک رسی باندھ رکھی تھی، کنڈے تک ایک رسی باندھ رکھی تھی۔ جب کوئی سائل دروازے پر اللہ کا نام لے کے مانگتا تو نہ لگائی کو کہتے، نہ بالکوں کو کہتے، نہ خاندان کے رشتہ داروں کو کہتے، خود ہاتھ میں خیرات لیتے جو دینا ہوتا، رسی پکڑ کر معذوری کی حالت میں دروازے تک آتے اور فقیر کے ہاتھ پہ دھر کے اٹک کر گر پڑ کے واپس آتے۔ برادری پوچھتی، کنبہ پوچھتا، حجی جی ابا جی کیا بات ہے، آپ ہمیں کیوں حکم نہیں دیتے، تیرے غلام، تیرے خادم، تیرے بچے ہیں۔ پھر میرا عزیزو زاروں قطار روتے، اپنی چادر سے اپنے آنسو صاف کرتے اور روتے ہوئے کہتے اللہ کی قسم میرا بھی دل چاہے بیٹھے سارے کام کراؤں، لیکن فقیر کو میں اپنے ہاتھ سے کیوں دے کے آیا؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو فقیر کو اپنے ہاتھ سے دے گا اللہ اسے بری موت سے محفوظ فرمائے گا، حرام کی موت، ایکسیڈنٹ کی موت۔
لوگوں کے لیے شرمندگی کی موت اللہ سے محفوظ فرمائے. دے یہاں رہا اور اس کا اجر کہاں مل رہا؟ کسی کی دعا لے لو، کسی کی دعا، کسی کو دعا دے دو میرے عزیزوں، مال موت تک کام آتا ہے، دعا جنت الفردوس تک سا جاتی ہے. اگر کسی کو کہہ دیا اللہ تیرا اتنا بھلا کرے، اللہ تیرا بھلا کر دے، اللہ تجھے بھی برکت عطا فرمائے، تو میرے عزیزوں یہ دعا پروں کی طرح بندے کو اس بندے کے ساتھ لگ جاتی ہے. جب تک جنت الفردوس کی چوکٹ پار نہ کروا دے یہ دعا بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتی ہے. پہلے دعا میں دے تھے، اگر دادے کے پاس پوتے، نانے کے پاس دوتے جاوے تھے، اور لگائیاں اپنے سسر کے پاس، مگر نہ چچا پیسہ نہ چاہیے بتے دعا دے، پیسہ نہیں چاہیے تو دعا دے. اب تو کہتے لے آرام کا، روٹی بھی کھا کے چلا گیا، پیسہ بھی کوئی نہیں دے کے گیا. اتنا امیر آدمی تھا، لے دے کے 100 روپے ہی گیا، دفے اتنا ہمارا خرچہ بھی کرا دیا. یہ کھانے کا مزاج ہے. اپنے دسترخوان کو ذرا بڑا رکھو، اپنے دسترخوان کی وسعت کو ذرا بڑا رکھو. نعمتیں باویں چٹنی ہو، باویں سادی روٹی ہو، بے شک رات کی روٹی یا میرے عزیزو اناردانے پودینے کی چٹنی ہو، ذرا اپنے دسترخوان کا ظرف اونچا رکھنا. جس کے دسترخوان کا ظرف اونچا ہو گیا، اللہ کی قسم مصیبتیں اس کے دروازے پر نہیں آئیں گی. یہ خاندانی معیار ہوتا. اب تو تیرے ڈیرے میں، تیری اوتاق میں کتے بندھے ہوئے ہیں، پاس سے ادھر منہ موڑ کے دیکھا کبوتر بندھے ہوئے ہیں، ڈبے میں کبوتر ادھر مرغے آپس میں چونچے لڑا رہے. بھائی جی کہاں چلے گئے راؤ صاحب؟ جب تیرے اوتاق میں، تیرے ڈیرے میں چرپائیاں بچھی ہوتی، پیاتیوں کے اوپر کپڑا پڑا ہوتا، اور میرے عزیزوں کو تکیے لگے ہوتے ہیں. اگر پردیش سے کوئی آوے تھا، کہاں سے آیا؟ بھائی میں تو روہتک سے آیا، میں تو کرنال سے آیا، میں تو چھچھرولی سے آیا، خضرآباد سے آیا. اچھا ہمارے گاؤں کا، میرے باپ کے گاؤں کا، میری ماں کے گاؤں کا، لا بھی لسی. اب کہاں جا رہا ہوں؟ اب بھائی جلدی ہے، انا بھی روٹی کھائے بغیر جانا دیں گے. روٹی بھی آ رہی ہے، بسترے بھی آ رہے، کھانا بھی. اچھا حکا تو پیتا جا، دودھ پی لے گا، مکھن کھائے گا، چائے پی گا. یہ اتنا اخلاص تھا، اتنا اخلاص تھا. رب اکبر کی قسم ہے دسترخوان بڑا تھا، اور دسترخوان جن کا ہوا کرتا تھا ان کا مزاج اونچا ہوا کرتا تھا. پھر اس دسترخوان پر مہمان کم آیا کرتے تھے، آسمان کے فرشتے اللہ کی رحمت لے کے زیادہ آیا کرتے تھے. بہووں نے ساس سسر واسطے پکانا چھوڑ دیا. ان کے ہاتھوں میں درد ہے، ان کے پیروں میں درد ہے، سارا دن دو سوئے حاصل سے لے کے گجو متے تک، کاننے تک اور قصور تک رکشے میں دھکے کھاتی پھرے گی. نہ اس کے پیروں میں درد ہوئے گا، نہ ہاتھوں میں درد ہوئے گا. روڈ ماسٹری کر کے شام کو آگے تھک گئی، روٹی نہیں پکائی جا رہی، اس سے کہہ دے. اگر تو شوہر کو روٹی پکا کے نہیں دے سکتی تو تیرے سارے اسم کے پھرنے پر ایک مرتبہ نہیں، خدا کی قسم کروڑوں مرتبہ اللہ کی لعنت آ رہی ہے. تہجد کا وقت ہو، شوہر بیوی شوہر کو اٹھاوے، اٹھ جا تہجد پڑھ لے. دونوں میں سے کوئی نہ اٹھے، شوہر پانی لے کے بیوی کے منہ پر مار دے، اٹھ جائے گی. بیوی پانی لے کے شوہر کے منہ پہ مار دے. یہ کام آج نہ کریو. آہو تم فجر پڑھنے جاؤ گے، اگلی بستر لے کے اڈے پہ کھڑی ہوگی جا کے. یہ پہلے کی بات کر رہا، سوہنے خواب دکھا رہا تمہیں. اب مار سکے بیوی کے منہ پہ پانی؟ اجی جی مار سکے؟ سوال ہی پیدا نہیں. دادا کو نہیں مار سکتا، دادی اماں کے منہ پہ، وہ تو عورت جوان. یہ تو بڈھی کے منہ پہ نہیں مار سکتا. نہیں تو مار کے دیکھ لو، انشاءاللہ عزت کا جنازہ روڈ کے اوپر کھڑی ہو کے نکال لے گی، گھر میں بول لے گی نہیں. اور مار دیو. قسم کا جب جنازہ سامنے پڑا ہوگا، اس وقت علاقے کی، گھر کی بوڑھیاں اٹھا کے لاویں گی اور کیا کہیں گی؟ کان میں حق معاف کرا لے. جب نہ جواب دے سکے، نہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، اس وقت حق معاف کرا لے. کاش میری بیٹی، کاش میری بہن اس وقت اسے حق معاف کروانے والی بھیجتی، جب وہ بھی اپنی طاقت کے ساتھ تھا، یہ بھی اپنی عزت کے ساتھ تھی. اللہ کی عزت کی قسم اپنے گھر میں آتی، ماں باپ پوچھتے بیٹی وقت کیسے گزارا؟ کہتی ابا جی اللہ کا شکر ہے، باویں گھر میں روٹی نہ ملتی ہو، جو جوڑا پہن کے گئی تھی وہ پہن کے آ گئی. اللہ کا شکر ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فلسطین سے ملنے کے لیے آئے، مکہ پاک میں ملنے واسطے آئے. اسماعیل علیہ السلام کو شکار کا شوق تھا، اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے کے لیے چلے گئے. آپ لگائی کے پاس آئے، اسماعیل علیہ السلام کی بہو کے پاس آئے. بی بی کیا حال ہے؟ اس نے تو پوری لسٹ ٹکڑوں کی سنا دی. انہوں نے کہا لے یا میرا گھر والا بڑا متقی بنا پھرے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، میری پرواہ نہیں کرتا، چولہے ہنڈی کی پرواہ نہیں کرتا. اجی کیا کروں جی، کماندہ کچھ نہیں، کیا کروں جی، گھر میں پریشانی ہے. اللہ کا پیغمبر رونے لگ گئے، خدا کے خلیل کی آنکھوں سے آنسو آ گئے.
فرمایا بیٹی کب آوے گا؟ کہ پتہ نہیں کب آوے گا۔ فرمایا میں نے اپنے وطن واپس جانا ہے۔ بیٹی جب تیرا گھر والا آوے اسے کہہ دیا سفید داڑھی والا پاپا آیا تھا، وہ آ کے کہہ دیا اپنے گھر کی چوکٹ بدل دے، یہ گھر کی چوکٹ تیری عزت کے قابل نہیں ہے۔ بابو جی میں نے اس بیوی کا کیا کرنا، اس بہن کا کیا کرنا تو تجھے ناشتہ بھی پکا کے دے دے، تیرے کپڑے بھی دھوے اور سارا دن محلے والیوں سے تیرے گلے بھی بیان کرے۔ میں نے اس بہن کا چار ڈالنا جو جگت جا کے اپنے بھائیوں کی برائی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمارے گھروں میں ایسی زندگیاں دے دے جس سے کوئی پوچھے بتا کیسی گزر رہی تھی، ماں کیسا ہو رہا ہے، بے شک زخموں کی اور جسم پر مار کی لت سے پڑی ہو، کہہ دے الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے میری بچی، اس شکر پر پتہ نہیں تجھے دنیا ملے نہ ملے لیکن قیامت کے دن اللہ جنت میں وہاں گھر دے گا جہاں اس طرف گھر اماں خدیجہ کا ہوگا، اس طرف اماں عائشہ کا گھر ہوگا۔ دنیا کی زندگی ہے اور تم بھی اپنا خیال کرے کرو، اپنی پگڑیاں اپنی داڑیاں دنیا کے اندر تو بچ جاویں گی، قیامت کے دن یہ 50 بابے کے وفات پر، دادے کی وفات پہ جو سر پہ پگ رکھی تھی اللہ ایک جھٹکے میں اتار کر پھینکے گے۔ جب بیوی روتی روتی آوے گی یا اللہ سال کی جماعت میں چلے تھا، یا اللہ مجاہدین کو پیسے دے گا، یا اللہ اس نے اپنے محلے میں مسجد بھی بنائی تھی، یا اللہ یہ ہر مہینے مدرسے میں بھی تعاون کرے تھا، لیکن اللہ جب گھر میں آوے تھا میرے کپڑوں کو دیکھ کر، میرے ہاتھ پھٹے ہوئے دیکھ کر، میرے کپڑوں میں پسینے کی بدبو دیکھ کر، چولہے کے آگے بیٹھا دیکھ کر ایک مرتبہ بھی نہیں مسکراتا تھا، اللہ ایسا کڑوا بولتا تھا، اللہ میرا سینہ چھلی ہو جاتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کوئی طرفداری کرتا تھا کہ ساس بھی دیکھ کے منہ موڑ لے ہوئے تھی، ابا بھی دیکھ کے منہ موڑ لے ہوئے تھا، بہن بھائی بھی کہتے مزہ آیا، درانیاں جٹھانیاں بھی کہتی اب پڑے گا چماٹا منہ کے اوپر، اللہ میری کوئی نہیں سنتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے وہ دنیا تھی یہ آخرت ہے، بتا آج کیا سناوے گی؟ آج سنانے والی میری بندی ہوگی، سننے والا اللہ ہوگا، آج تجھے روکے گا کوئی نہیں۔ اگر تیرے ککرم پر، تیرے کرتوتوں پر، تیرے نام اعمال کے گٹھڑ پر تیری گھر والی نے روک کے دکھا دیا، خدا پاک کی قسم سارا نام اعمال خالی ہو جائے گا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تیرا لباس تو اس کا لباس۔ بابو جی مجھے بتا کوئی اپنی بہن کو اپنے یاروں کے آگے ننگا کرے گا؟ کوئی اپنی ماں کے کپڑے یاروں کے آگے اتارے گا؟ جب ماں بہن کے کپڑے نہیں اتارتا تو بیوی کو کجلی دلی تھوڑی ہے، اس کے کپڑے کیوں اتارتے ہو؟ ڈیروں پہ بیٹھ کر سگریٹ کے کش لگا کر کبوتروں چھتوں کے اوپر کبوتر اڑاتے ہوئے، یار بس کیا بتاؤں اللہ میری جان چھڑا دے، یار میرے ساتھ نبھتی کوئی نہیں۔ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے ساتھ صاحب دامت وفیوزم فرمایا کرتے تھے او لوگو جب رائی ونڈ کے اندر بھی میٹھے میٹھے دن ہوئے تھے اس وقت اللہ اکبر انڈیا والے حضرات آ کے فرمائے تھے ہائے ہمارے رائی ونڈ کو کسی کی نظر لگ گئی، ہائے ہمارے مرکز کو کسی کی نظر لگ گئی، یہ مرکز تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے کرتا تھا، کیا پتا تھا اس مرکز کے اندر دراڑیں پیدا ہو گئی، نظر لگ گئی بھائی جس کام کو، کیا رونا رو میں کسی کے آگے۔ اگلی بات تو ہاتھ جوڑ رہا ہوں، دیوبندیوں بریلیوں کو لڑتے دیکھا، صحابہ کے نام لینے والے اور شیعوں کو لڑتے دیکھا، سنیوں اہل حدیثوں کو لڑتے دیکھا، اللہ کی قسم دعوت والے کام کو کبھی لڑتے نہیں دیکھا تھا۔ کہیں نہ کہیں ہمارے سے کوتاہی ہو گئی، ہماری دعاؤں نے زور پکڑنا چھوڑ دیا، ہمارے کام میں کمی آ گئی، اللہ نے ہمارے مرکزوں میں بھی دراڑیں پیدا کر دی، بڑا دکھ ہو رہا۔ کسی گاؤں میں جاؤ کسی بستی میں جاؤ کہ جی انڈیا والے ہیں یا پاکستان والے ہیں، اور بھائیو کیا ہو گیا تمہیں؟ کام تو سب کا ایک ہے، دعوت تو سب کی ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کرے آگ لگانے والے آئے ہیں، اللہ کرے آگ مٹانے والے بھی بجھانے والے بھی آ جائیں، یہ قیامت کی نشانی ہے بھائی۔ جب زمین پر دھرتی پر اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے، ناچ گانا باقی رہے گا، رنگ رلیاں باقی رہے گی، درختوں کی ہریالی بھی اسی طرح ہوگی، پانی کی فراوانی بھی اسی طرح ہوگی، ہواؤں کے تھپیڑے بھی چلتے رہیں گے، جوانوں کی جوانی رہے گی، بوڑھوں کا بڑھاپا رہے گا، عورتوں کا حسن بھی رہے گا، مال بھی رہے گا، ڈاکٹر کا کام بھی چلے گا، مریض بھی ہوں گے، لا الہ الا اللہ کا بول ختم ہو جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے دفع دنیا مجھے تیری ضرورت کوئی نہیں، آج پوری کائنات کا جو نظام بچا ہے وہ ایک بندے کے لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں آپس میں محبت پیدا کرو، ایک ہے اخلاق حسنہ، سنو اخلاق کی 3 قسمیں، ایک ہے اخلاق حسنہ، ایک ہے اخلاق کریمانہ،
ایک اخلاق عظیمہ اللہ نے جو نبی دیا، اپنے نبی کو اللہ نے اخلاق عظیم عطا فرمایا، امت کو بھی اخلاق عظیم فرمایا، اخلاق حسنہ۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ آنکھ کا بدلہ آنکھ کے آنکھ سے، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ سے، کان کا بدلہ کان سے۔ اگر تیرا ایک کان کاٹا، شریعت کہتی ہے تو اس کا کاٹ دے، اگر معاف کر دے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر کسی نے تیرا ایک مارا، قصاص میں ایک ہے، دو حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ یہ یہودیوں کے لیے حکم ہوا تھا، جتنا کر دیا اتنا لے لو، جتنا کر دیا اتنا لے لو۔ دوسرا اخلاق کریمانہ، یہ عیسائیوں کے لیے جو اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ عمل کیا ہے؟ اگر کسی نے تمہیں مار دیا میرے عزیزوں، مار دیا تو اسے معاف کر دو۔ اخلاق عظیمانہ کیا ہے؟ وارے مولوی الیاس رحمت اللہ علیہ، تیری قبر پر اللہ کروڑ رحمتیں عطا فرماوے، کروڑ رحمتیں فرشتے اللہ کی رحمت لے کے آوے۔ واہ الیاس، جب تیرے منہ پر کوئی تھپڑ مارے کرے تھا، معاف بھی کر دیا کرتا تھا اور مارنے والے کا ہاتھ بھی چوم لیا کرتا تھا۔ یہ تحفہ ہمیں حسین کے نانے جناب محمد مصطفیٰ کی جھولی سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق عظیم۔ فتح مکہ کا موقع آیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں لٹھ پکڑ رکھا، تلوار ہاتھ میں، اور مکے والوں کے دروازے کی کنڈی بجاتا پھر رہا ہے، للکار رہا ہے آگ کی گھوری سے۔ اللہ اکبر، چہرے کا رنگ بدلا ہوا، نکلو باہر، تھاری ایسی تیسی، آج بچ کے نہ جاؤ گے، آج تمہارے سے بات چماٹے کھانے کے، پتھر کھانے کے بدلے لے گے۔ مکی کا ایک سردار دوڑتا ہوا ڈرتا ہوا حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ وہ تیرے ساتھ، وہ تو چادر سے باہر نکلا جا رہا، آپے سے باہر نکلا جا رہا، کہ دروازے کھول لو ورنہ توڑ کے توڑ بھج کے اندر آویں گے، تمہارا قیمہ بوٹی کر دیں گے۔ یا رسول اللہ یہ مزاج لے کے آئے۔ حضور کی اکھیوں میں آنسو آئے، آپ نے سعد کو بلایا، فرمایا میرا سعد کس کے حکم سے دروازے بجا کے آیا؟ کہ یا رسول اللہ جب مکے میں داخل ہوا میری نگاہ اس فرش کے اوپر پڑی جہاں بلال کو لٹا کے چھیدتا جا رہا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے سجے گلی میں دیکھا، اسی گلی کے اندر اللہ اکبر ابو فقیہ کی پسلیاں توڑی تھی، سامنے میں نے بیڑے میں دیکھا یا سمیہ کا چمڑا ادھیڑا تھا، اشرف گاہ پہ برچھی ماری تھی، میرے سے راہ نہ گیا۔ قبلی والے یہ وہی گلیاں بازار ہے جو تجھے پتھر مارے کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ساتھ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، اگر تو آج بدلے کا دل کہے گا، الیوم یوم الملحمہ کہے گا، تو دنیا والوں کو کون بتائے گا؟ لا الیوم یوم الملحمہ بلکہ الیوم یوم الرحمہ۔ اور لوگوں آج بدلے کا دل نہیں، آج معاف کرنے کا دل ہے۔ جہاں میرا ساتھ لوگوں کے دروازے جن کے بجا کے آیا انہی کے دروازے جا کے بتا دے، اور کو ذرا دروازہ کھول لو، تمہیں عمل کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب دروازہ کھل جاوے میرے طرف ان کا اشارہ، اپنی انگلی کا اشارہ کر کر میرا چہرہ دکھا دینا، کہہ دینا آ جاؤ، پہلے سے زیادہ حلیم طبیب بن کے تمہارے پاس آیا، آ جاؤ اس کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھو۔ آج وہ بدلے لینے والا نبی نہیں، آج زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ اللہ کی طرف سے وہ رحمت للعالمین بن کے آیا ہے۔ یہ اخلاق بٹوارے کے وقت بھائی بھائی کو دکھاوے۔ بس تھوڑی سی بات، باپ کے مرنے کے بعد جب زمین کا بٹوارا ہو تو بھائی بھائی کو دکھاوے، وہ کہ یہ میرے حصہ بڑے، اگے کی زمین میں لوں گا پیچھے کی میں لوں گا۔ اس کی داڑھی پہ ہاتھ لگواوے، متھا چومے اور اپنے گلے سے لگاوے، کہنا اگے کی نہ پیچھے کی، ساری تیری ہے، ساری تیری ہے، ساری تیری، یا میں تیرا نہیں۔ پھر زمین میں بٹوارا کریں، یا وہ ایک ماں کے پیٹ میں نہیں پلے، ایک باپ کے نہیں، تو پھر تیری میری کیا؟ تو اگے لے جا، تو پیچھے لے جا۔ تو زمین کا بٹوارا کر سکتا ہے، نصیبے کا بٹوارا نہیں کر سکتا۔ وہ مالک کائنات ہے جس منڈی میں یوسف علیہ السلام کو بکوایا تھا، جس شہر کے اندر، جس بستی میں، جس ملک میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گروایا تھا، اسی بستی کے اندر میرے عزیزو یوسف علیہ السلام کا مول لگا تھا۔ یوسف کو کیا خبر تھی آج مصر کے بازار میں بکنے کے لیے آیا، کل مصر کا تخت میرے قدموں میں ہوگا اور مصر کی حکومت کا تاج میرے سر پہ ہوگا۔ یہ اللہ ہے، چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، اگر وہ کرنے پر آئے یتیموں کو وہ پیغمبر کر دیتا ہے۔ نصیبہ نہیں کوئی بانٹ سکتا، مکان بانٹ سکتے ہیں، جدادیں بانٹ سکتے ہیں، زمینیں بانٹ، نصیبہ نہیں کوئی بانٹ سکتا۔ چھوڑ دو آپس کے جھگڑے، یہ لگائیاں میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی، تم نے گھر میں کب سے آگ لگانی شروع کر دی؟ ایک کیاری کے اندر تمہیں انار کا، جامن کا، امرود کا، شتوت کا،
ایک کیاری کے اندر تجھے سارے پودے پسند ہیں، ایک بیڑے میں تجھے سارے بھائی اچھے کیوں نہیں لگتے ہیں؟ دروازے کے آگے دیوار کے اوپر میرے عزیزوں پودوں کی بیل لگی ہے، اللہ کرے بھائیوں کی دعاؤں کی بیل ہمیں سمجھ آ جائے۔ اگر تیرا خصم، تیرا گھر والا تیرے اپنے بھائی کے، تیرے دیور کے، تیرے جیٹ کے گلے کرے کہ بھائی تیری مہربانی میرے گھر والے بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے، میں تجھے نہیں میں تجھے جانتی، تیرے گھر والے کو نہیں جانتی، تیری ماں کو پیٹ میں اللہ نے سب کو اکٹھا رکھا، ایک بیڑے میں سب کو اللہ نے اکٹھا رکھا، باپ کی پشت میں اللہ نے سب کو اکٹھا رکھا، میں ہوتی کون ہوں؟ کھیلے ایک بیڑے میں، پلے ایک بیڑے میں، نہائے ایک غسل خانے میں، اگر متا ایک باتھ روم کے اندر، کپڑے اللہ اکبر دونوں کے برابر بنا کرتے تھے۔ جس مارکیٹ سے کپڑا تیرے لیے آوے تھا اسی مارکیٹ سے کپڑا میرے جیٹھ واسطے بھی آوے تھا، دونوں ایک رنگ کے پہننے تھے، جتی دونوں کی ایک دکان سے آوے تھی، یوم آزادی کا جھنڈا بھی ایک دکان سے آوے تھا، برتن میں کھاوے تھے، امی ایک روٹی میں سے لقمہ مجھے بھی بنا کے دیوے تھی، تجھے بنا کے دیوے تھی، ماں تو 30 سال محنت کر کے ایک بیڑے میں سب کو اکٹھا کر کے گئی، آنے والی لگائی نے 5 سالوں کے اندر سارا بیڑا ویران کر کے رکھ دیا ہے۔ میری بیٹی اس گناہ کے اندر ہاتھ نہ بھریو، بھائیوں کی جدائی والے گناہ میں ہاتھ نہ بھریو، اپنی نندوں کو اپنے خصم کے دروازے سے رلا کے نہ بھیجیو، ورنہ قیامت کے دن آمنہ کا لال اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا، اماں ایسا منہ موڑ کے کھڑی ہو جاوے گی۔ آج جو تم تسبیح پڑھے 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح فاطمہ سے پڑھے کرو بھائی، اور وظیفے پڑھنے سے بہتر ہے یہ پڑھے کرو۔ کوئی کہے مولوی جی رشتے کا وظیفہ بتاؤ، بیماری کا وظیفہ بتاؤ، مولوی اپنے مرید کو، پیر اپنے مرید کو، مولوی اپنے نمازی کو وظیفہ بتائے گا، یہ کتنا سونا وظیفہ ہوگا جو سارے نبیوں کے سردار نے جنتی عورتوں کی سرداروں کو بتایا ہے۔ بیٹی ہر نماز کے بعد سبحان اللہ پڑھ لے کر، ہر نماز، یہ کب دیا تھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت میں کچھ بکریاں حضور کے پاس آئیں، بس آخری بات، مال غنیمت میں کچھ بکریاں حضور کے پاس آئیں، حضرت علی گھر آئے، فاطمہ جی مجھے تو سوال کرتے شرم آوے، تیرے ابا کے پاس بکریاں آئی ہیں، چل ایک ادھی بکری تو لے آ، 2-4 تجھے مل جائیں گی، تو لے آ، کیا ہوگا؟ چل دودھ ہی گھر میں مل جائے گا، کھانے پینے کو کچھ نہیں، حسن حسین کو 2-4 گھونٹ مل جائیں گے۔ اما فاطمہ کہنے لگے علی تیری اجازت ہے، ورنہ میں نے آج تک ٹھان رکھی تھی مر جاؤں گی، باپ کے آگے دنیا واسطے دامن نہیں پھیلاؤں گی، لیکن تیرا حکم ہے۔ اما فاطمہ کہتی ہے میں ابا جان کے پاس گئی، میرا ابا غربا مساکین میں، مدینے والوں میں مال غنیمت تقسیم کر رہا تھا، میں بھی جا کے کونے میں چھپ کے کھڑی ہو گئی دیوار کی اوٹ میں، جب میرا ابا مال غنیمت تقسیم کر کے آیا تو میرے پاس سے گزرا، میری طرف نظر پڑی، مجھے کہا دی فاطمہ کیوں آئی؟ مجھے بلا لیا ہوتا کہ ابو جی خود نہیں آئی، مجھے علی نے بھیجا ہے اور ہماری ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ ابو جی ذرا میرے ہاتھوں کو دیکھیو، ہاتھوں میرے چکی پیس کے گٹے پڑ گئے، اونٹ کا اناج کوٹ کے میرے ہاتھ چھل گئے، ابا ربٹے پڑ گئی، ہاتھ میں گلٹیاں پڑ گئی، ابا جی سارے گھر کا کام کاج میں کروں، جنتی عورتوں کی سردارن ہوں، گھر میں میرے نوکرانی کوئی نہیں، ابا جی چلو کام تو ٹھیک ہے، کام کے بعد کچھ غذا ملے وہ بھی گھر میں کوئی نہیں، آپ کے پاس بکریاں آئی ہیں، ابا جان اگر ایک ادھی بکری مجھے دے دے تو میرے گھر میں بھی دودھ پانی چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی میں کہہ کے خاموش ہو گئی، میرے ابا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، میں نے اپنے ابا کا مکھڑا دیکھا، رو رو کے میرے ابے نے اپنی داڑھی گیلی کر لی، فرمایا میری بیٹی پہلے آتی تو کوئی نہ کوئی تجھے دے دیتا، پھر میں کہنے لگی ابا کوئی بات نہیں، جب میں چلنے لگی تو میرے باپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹی میں تجھے ایک ایسا وظیفہ نہ بتا دوں، تجھے 5 کلمے نہ بتا دوں جو ساری دنیا سے افضل ہے، اللہ جو دنیا مافیا میں جو کچھ ہے بہتر ہے، ساری دنیا ایک طرف ہی 5 کلمے ایک طرف، ابو جی بتاؤ، فرمایا یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذی القوۃ المتین
یا رب العالمین۔ اے بیٹی یہ 5 کلمے پڑھ لیا کر، اللہ تجھے ساری دنیا سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ میری بیٹی یہ ان کلمات کو پڑھا کر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ چوتھا کلمہ، یہ 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تجھے دنیا مافیا سے بہتر ہے جو کچھ دنیا کے اندر ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے تو اپنے گھروں میں جاؤ، عصر کی نماز پڑھیو، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ او میرا بندہ جسے حضرت محمد کا امتی بنایا، جسے اپنا بندہ بنایا، کلمے کی دولت عطا فرمائی، خبردار روٹی کا بعد میں پوچھو، پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریو۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرا محبوب کہہ دے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرے۔ لا نسألک رزقا، تم نماز کے سجدے کرواؤ، رزق اللہ آسمانوں سے اتارے گا۔ نحن نرزقک، میں دوں گا۔ بندے سجدے کی حالت میں آنا تیرا کام ہے، تیرے دسترخوان کو نعمتوں سے بھر دینا میں اللہ کا کام ہے۔